علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارثی اسٹوڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والی جو قوم تھی وہ صحابہ کی اولادیں تھیں، اور ان میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ معاذ اللہ، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ لوگ صحابہ کو شامل کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے شک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا وہ یزید، وہ پلیت موجود تھا، اسی کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، آپ کی اولادوں کو شہید کیا، آپ کے بھانجوں کو شہید کیا۔ لیکن اگر باپ اللہ اکبر دنیا سے چلا جائے اور اولاد بگڑ جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے دوست، لیکن آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ تو معاذ اللہ ہم یوں کہیں کہ نوح علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے تو میدان محشر میں اپنی قوم کی کیا رہنمائی کریں گے؟ تو یہ جو ہے عقیدے کے خلاف بات ہو جائے گی، کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو کام تھا وہ لوگوں تک رب کا پیغام پہنچانا تھا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ ان کی اپنی مرضی۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے صلح کی، اور آپ غلامان اہل بیت، غلامان پنجتن پاک تھے۔ لیکن آپ کے وصال کے بعد جب آپ کے تخت کے لالچ میں ناپاک سازشیں چلنے لگی، آپ کے بیٹے یزید نے آپ کے تخت کو سنبھالا، اور اس کے من میں اتنا غرور پیدا ہوا، اتنا لالچ پیدا ہو گیا کہ وہ بھول گیا کہ نبی کی اولاد کسے کہتے ہیں، نبی کی آل کسے کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر اس نے انگلیاں اٹھانا شروع کی۔ آپ میری اس بات کو بڑے ذہن سے سنیں، بہت غور سے سنیں اور ذہن لگائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، وہ بیٹا جس کا نام یزید تھا، تو یزید نے دولت کے نشے میں، اپنے تخت و تاج کے نشے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی کرنا شروع کی۔ جب تبدیلی کرنا شروع کی، اتنا بگڑ چکا تھا کہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، کتوں کا ناچ دیکھتا تھا، اور اللہ اکبر اتنی گندی گندی خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی، یہاں تک آتا ہے کہ وہ بدفعلی کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ بدفعلی کرنا بھی اس نے شروع کر دی تھی، شراب پینا اس نے عام کر دیا تھا اپنے محل کے اندر، اتنا بگڑ چکا تھا۔ لیکن اب یہاں میں ایک بات ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صحابہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیج کر کس نے بلایا؟ امام حسین کی بارگاہ میں اتنے خطوط کس نے بھیجے؟ کوفیوں وہ تم نے بھیجے تھے یا یزید نے بھیجے تھے؟ تو پتہ چلے گا کوفیوں وہ تم نے بھیجے، ایک کے بعد ایک تم خط بھیجتے رہے، اور تمہارا آخری خط تو یوں تھا، اللہ اکبر، کہ امام حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کے ہاتھ پر مجبوراً بیعت کرنی ہوگی۔
اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا۔ آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آئے تو ہم میدان محشر میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ تم دین سے کیوں بھٹکے، تو ہم آپ کا نام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درج کریں گے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے تو بلایا تھا لیکن آپ کے نواسے نہیں آئے، ہم تو چاہتے تھے کہ امام حسین کے ہاتھ پر اپنی بیعت کریں۔ اب آپ بتائیں کہ جب شریعت اور امام حسین شریعت ہیں، کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکلتے تو کون نکلتا؟ امام مسلم کو امام حسین نے بھیجا تو امام مسلم کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا؟ یزید کے ڈر سے ان کوفیوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ امام مسلم کے 2 بچے محمد اور ابراہیم، ان دونوں بچوں کو بھی ان کوفیوں نے اللہ اکبر اپنے گھروں میں پناہ نہیں دی۔ انہی کوفیوں میں ایک شخص نے امام مسلم کے دونوں بچوں کا سر کاٹ کر اور گورنر ہاؤس لے کے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو یہ کوفی کہاں تھے؟ یہ کوفی کدھر تھے؟ کہ ان کوفیوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں؟ ان کوفیوں کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے پیاسے اس کربلا میں، اس ریگستان زمین میں، نہ جہاں کوئی سایہ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، وہاں اسلام کی حفاظت کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے وہاں رات اور دن گزار رہے ہیں۔ ان کوفیوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کوفیوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کو تو ہم نے بلایا تھا لیکن ہم نے یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت یہ کوفی کہاں تھے؟ اور حد ہو گئی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، جب آپ شہید ہوئے تو یہ کوفی رونے لگے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، اب ہائے حسین کرنے سے کیا ہو؟ تو یہ ان پر فٹکار ہے، خدا کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ 1350-1400 سال سے لے کے آج تک یہ لوگ رو رہے ہیں اور قیامت تک یہ لوگ روتے رہیں گے۔